جس طرح آئین کو روندا گیا، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی MNS کو پارلیمنٹ ہاؤس کی گیٹ سے اٹھایا گیا، جس طرح ان کی تذلیل کی گئی، اور جس طرح جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کی پاسدار ہے، آئین کو بھی پاؤں تلے روندا گیا، اس کی مثال پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور جو لوگ گرفتار ہوئے کل، ان کا گناہ صرف ایک گناہ تھا، ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے منتخب نمائندے تھے، انہوں نے الیکشن جیتا تھا، عوام نے ان کے اوپر اعتماد کیا تھا، اور ان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ خان صاحب اور خان صاحب کی نظریے کے ساتھی تھے۔ تو اس کو ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اسپیکر صاحب میں آج کل کی کہوں گا، ہم نے تو بہت کوشش کی 5-6 مہینے کہ جو ہمارے ساتھ پچھلے جو ہماری حکومت ختم ہوئی تھی، جو ہمارے ساتھ ہوا تھا، ہم اس پہ تھوڑا سا پردہ ڈالیں تاکہ جو نفرت پاکستان فوج کے خلاف بن گئی ہے، جو ISI نے جو کچھ کیا تھا، میں یہ سب ایوان کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا، پاکستان تحریک انصاف کی بانی چیئرمین عمران خان کا جو ایجنڈا ہے، وہ علی اعلان ہر جگہ پہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے، پاکستان کی بقا سالمیت پاکستانی فوج سے ان کے ساتھ منسلک ہے۔ لیکن پاکستان کی فوج میں اور ISI میں MI میں ایسے لوگ ہیں جو ان کا اپنا ذاتی ایجنڈا ہے، وہ فوج کا ایجنڈا نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی اپنی فوج کو ڈیگریڈ نہیں کریں گے، لیکن ان فوجیوں کو جو بارڈر پہ لڑتے ہیں، ان فوجیوں کو جو اس ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے لڑتے ہیں، لیکن یہ جو چند لوگ ہیں، جو 1 درجن سے زیادہ لوگ نہیں ہے، جو بغض عمرانی میں مبتلا ہے، اور وہ لوگ جو پاکستان فوج کو بدنام کر رہے ہیں وردی پہن کر، جو پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہے، جس نے پوری 1.5 سال 2 سال پاکستان کی عوام کے خلاف جنہوں نے کارروائیاں کی، اور میں اس کی ایک کی ثبوت دوں گا۔ جناب اسپیکر صاحب، پچھلے جولائی کو 20-21 جولائی کو میرے گھر پہ ریڈ پڑتا ہے، اس میں نقاب پوش ISI کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں MI کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ریڈ جو ہے وہ پولیس اس کو جو ہے نا اس کو لیڈ کرتی ہے۔ DSP مجھے کہتا ہے اس کو بلاؤ، یہاں پہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے وہ مجھے کہتا ہے کہ منگورا سرکٹ ہاؤس سے یہ دیکھو مجھے میسیجز آ رہی ہے، مجھے گالیاں مل رہی ہے کہ ڈاکٹر امجد کے گھر میں گھس کے ان کے بیڈ روم کی تصاویر نکالو، ان کی خواتین کو بے عزت کرو، ان کو سوشل میڈیا پہ لے کے آؤ۔ اور جب میں میرے سامنے رو رہا تھا کہ ہم کیا کریں ڈاکٹر صاحب، اگر ہم یہ نہیں کرتے تو وہاں پہ سرکٹ ہاؤس میں جو لیفٹیننٹ کرنل بیٹھا ہوا ہے وہ مجھے دھمکیاں دے رہے کہ اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا تو آپ کی خواتین کے ساتھ میں اس طرح سلوک کروں گا۔ تو مجھے بتاؤ کہ یہ جو ISI وہاں پہ بیٹھی ہے اور یہ جو چند لوگ بیٹھی ہے، یہ اس لیے بیٹھی ہے کہ یہ ہماری خواتین کی بے عزتی کرے، یہ ہمارے بچوں کو اٹھائے، اور اسی رات 8 بجے میرا بیٹا اٹھایا جاتا ہے، اور اسپیکر صاحب اس کی عمر کیا ہے؟ اس کی عمر 11.5 سال ہے۔ مجھے بتاؤ سیاست میں کر رہا ہوں، میرا بیٹا سیاست نہیں کرتا، وہ تو اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا، 5ویں کلاس کا جماعت میں پڑھتا تھا۔ اچھا، اس کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو اور میری حجرے سے 4-5 بندوں کو اور بھی اٹھایا جاتا ہے، اور پولیس جو ریڈ میں شامل ہوتے ہیں وہ علی اعلان کہتی ہے، وہ الزام لگاتے ہیں کہ ہمیں ISI والے ہمارے ساتھ ہے، جو نقاب پوش ہے، جنہوں نے ماسک لگائی ہے، جو کپڑوں میں آئی ہے، یہ جو ہے ISI کے لوگ ہیں، ان سے جا کے پوچھے کہ کیوں انہوں نے اس کا نام لیا، اور اس کو 1122 میں ڈالا جاتا ہے، اور اس کی سر پہ نقاب ڈالا جاتا ہے میری بیٹی کی، اور میری بیٹی اور میرے ساتھ بارگیننگ ہوتی ہے۔ مجھے ان نون نمبروں سے کال آتی ہے کہ آپ یا سیاست چھوڑ دے یا خان کو چھوڑ دے،
ورنہ آپ کے بیٹی کو ہم مار ڈالیں گے. مجھے بتاؤ ہماری ملک کی جو ایجنسیاں، ہمارے ملک کی یہ ایس آئی کی لوگ یہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ پولیٹیشین کی نظریں کو چینج کرے. یہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے ایمان کو چینج کرے. یہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہماری وفاداری کو چینج کرے. اگر ان کا یہ کام ہے تو برائے مہربانی بارڈر ان کو چھوڑ دے. اگر ان کا یہ کام ہے تو برائے مہربانی یہ جو آپ کربوں روپے فنڈز لیتے ہیں امن کے نام سے، اس کو چھوڑ دے، یہ کام شروع کرے. جناب اسپیکر صاحب، جب ان کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کو لے کے جاتا ہے تو میرے ساتھ ان نون نمبرز پہ بارگین آتا ہے، اور سی ایم صاحب گنڈا پور صاحب جو اس وقت ہماری پریزیڈنٹ ہے وہ میرے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوتا ہے. یہ جو موجودہ آئی جی بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ اس کی میسیجز ہوتے ہیں. آپ بھی میرے پاس ان کی میسیجز پڑھے، علی امین صاحب کی، سی ایم صاحب کی. کیوں انہوں نے اسے کہا کہ آپ کی گھر میں خواتین نہیں ہے، آپ کی بچے نہیں ہے، کہ آپ ڈاکٹر امجد کا بیٹا آپ کی پولیس کے ریڈ میں آئی ایس آئی والی اٹھا کے لے کے گئی ہے اور ان کو دھمکیاں دے رہی ہے کہ اگر آپ نے پارٹی نہیں چھوڑی تو ہم آپ کی بیٹی کو مار ڈالیں گی. مجھے جب یہ 4-5 دفعہ کال کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں، اعلان کہتا ہوں کہ میری جو کنورسیشن ان کے ساتھ ہوئی ہے اس کو پبلک کیا جائے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرا ایمان اتنا کمزور نہیں تھا. میں نے اس بندے کو کہا، اور میں جانتا ہوں کہ کون کون وہاں پہ سرکٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، میں نے اسے کہا کہ میرے 3 بچے اور بھی ہیں، ان کو بھی لے جاؤ، ان کی سر کاٹ دو، میرے پاؤں میں اڑا کے رکھ دو، تب بھی میں پاکستان تحریک انصاف کو اور اپنی نظریں کو اور اپنی ایمان کو نہیں چھوڑوں گا. اسپیکر صاحب، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. انہوں نے جو کیا ہے یہ اسرائیل کی فوج بھی نہیں کرتی مسلمانوں کے خلاف فلسطین میں. انہوں نے جو میں نام لے کے کہتا ہوں کہ آئی ایس آئی نے جو کیا ہے یہ اسرائیل کی بھی پالیسی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سنا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ اسرائیل جب کسی کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، خاص کر مسلمانوں کے خلاف، تو وہاں کی بچوں اور خواتین کی تذلیل کرتی ہے. تو میرے خیال میں ان کا ایجنڈا وہی ہے جو اسرائیل کا ایجنڈا ہے. اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں کچھ لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، پوری فوج، پورے آئی ایس آئی، پورے ایم آئی کے بارے میں نہیں کرتا، کیونکہ اس فوج میں میری بھی چاچی مامی اور میری بھی کزن ہے. اس فوج میں، اس ایوان میں بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، ان کی بھی رشتہ دار اس میں بیٹھی ہے. لیکن الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ جو بھی فوجی ہمارے ساتھ ملتے ہیں وہ کہتا ہے 90% فوجی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی نظریے کے ساتھ ہے. جناب اسپیکر صاحب، مجھے توجہ چاہتا ہوں اسپیکر صاحب، مجھے 4:30 بجے کال آ جاتی ہے اس ان نون نمبر سے، اور سب کو پتہ ہے یہ ان نون نمبر ہے، سب کو معلوم ہے نا سب کو کہ کون ہے. مجھے کال آ جاتی ہے کہ آپ 3 سیکنڈ کی ویڈیو کریں کہ میں سیاست نہیں کروں گا، بس یہ بتا دے. میں نے کہا کہ اس طرح تو کبھی نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں پھر مجھے کہا کہ آپ کی بیٹی کو ہم نے مار ڈالا. میں نے کہا شکر الحمدللہ کہ آپ نے میری بیٹی کو مار ڈالا، لیکن میں اسی سے بھی انشاءاللہ کمزور نہیں ہوں گا اور نہ میں جھکوں گا. میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنی نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنی ایمان کے ساتھ، میں اپنی ایمان کو نہیں بیچوں گا. اور میں الحمدللہ کھڑا رہا، میں جھکا نہیں. اس کے بعد مجھے 5:30 بجے میرا بیٹا میرے گھر پہ آ جاتا ہے، اور میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کیوں کہ وہ بیچارہ اس کا ذہنی توازن خراب ہوا تھا. وہ کہتا ہے کہ یہ مسلسل مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی والد سے بات کریں، لیکن وہ میرے بیٹے نے کہا کہ میں والد صاحب کے ساتھ بات نہیں کروں گا. چھوٹا تھا یہ، میں وہ حقائق بتا رہا ہوں. میں قرآن پہ ہاتھ لے کے یہ سب کچھ آپ کو بتا رہا ہوں، اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میں بتا رہا ہوں اور رکھوں گا بھی کہ یہ جو میں جو کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو ساری صوبے اور ساری پاکستان کے عوام کو، ان لوگوں کی جو چند لوگ ہیں جن کا ذاتی ایجنڈا ہے، ان کی عزائم کا پتہ چلے کہ ان لوگوں کی ذاتی عزائم کیا ہے. اس کے علاوہ جناب اسپیکر صاحب، دوسرے دن میری بہنوئی کو اس کو بلایا جاتا ہے کہ جا کے ڈاکٹر امجد کے گھر میں ان کے خواتین کو کہو کہ ابھی تو ہم نے اس کے بیٹے کو چھوڑا ہے، لیکن اس کی بات اگر اس نے اپنا حجرہ نہیں چھوڑا، اس نے خان کے لیے آواز نہیں چھوڑی، تو ہم اس کے خواتین کو اٹھا کے ان کی بھی حرمتیں کریں گے، ان کی نازیبہ ویڈیو بنائیں گے اور ان کو جو ہے ہم وائرل کریں گے.
تو یہ بھی میرے پاس ایک ثبوت ہے. تو میں ان لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ بہت ہو گیا, بہت ہم نے کمپرومائز کیا. اس اسمبلیوں میں بیٹھنے کا ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس اسمبلیوں میں ہم آ کے اگر اپنے بچوں کو اور اپنے عوام کو تحفظ نہیں دے سکتی تو میرے خیال میں اس اسمبلی میں آ کے بیٹھنا یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہم اس اسمبلی میں بیٹھے, ہم اسمبلی میں آواز بھی اٹھائیں گے, ان لوگوں کو بے نقاب بھی کریں گے. ان لوگوں نے جو پاکستان کو 77 سال لوٹا ہے اور ہماری سیاستدانوں کو آپس میں لڑایا ہے, اور ہمیں جو ہے نا پختون اور پنجابی اور بلوچی اور کشمیری کے نام پہ لڑایا ہے, انشاءاللہ اور نہیں لڑیں گے. ہم یہ جو ایوان بیٹھے ہیں, یہ جو ہماری حکومت اراکین بیٹھی ہے اور جو اپوزیشن والی بھی میرے ساتھ ایگری کریں گی کہ ہم نے قربانی دینی ہے, چاہے وہ ہماری شہادت پہ ہو, چاہے وہ ہمارے نقصان پہ ہو, چاہے وہ ہماری خواتین کی بے عزتی پہ ہو, یہ کرے اپنا کام. لیکن ہم نے اس پاکستان کی بقا کے لیے, اس پاکستان کی سالمیت کے لیے یہ قربانی اس ایوان نے دینی ہے, اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ابھی اس کے بعد نہ ہم کمپرومائز کریں گے. اس کے بعد جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہے, جو غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے, جو آئین کو رونتے ہوئے اداروں میں رہ کے سارے وہاں پہ پی ڈی ایم کی شکل میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ اون کرتے ہیں کہ یہ حکومت وفاقی حکومت نے کیا ہے کل؟ میرے خیال میں کوئی بھی اون نہیں کرے گا ان میں سے کہ یہ وفاقی حکومت نے کیا ہے. اگر وفاقی حکومت نے نہیں کیا تو ان کو بھی تھوڑا سا زحمت کرنی ہوگی, ان کو بھی اپنے آپ میں تھوڑا سا کرج لانا ہوگا. یہ بتائے کہ جن لوگوں نے کل یہ کام کیا ہے پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کی تقدس کو پامال کیا ہے, تاکہ یہ لوگ بھی ان کو بے نقاب کریں گے. اگر اس طرح نہیں ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی ہماری حکومت ہے, یہاں کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, چلو پی ٹی آئی والے جانے اور ان کا کام جانے. تو میرے خیال میں یہ اس قوم کی ساتھ زیادتی ہے, اس ملک کی ساتھ زیادتی ہے. جناب اسپیکر صاحب, یہ جو ہر بات پہ آتی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اور کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ڈالر نیچے گیا, کبھی کہتے ہیں اوپر گیا, کبھی کہتے ہیں جی ڈی پی اوپر چلا گیا, کبھی نیچے, یعنی ان کی وکالت وہ کر رہے ہیں. تو یہ سیاست نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاست ہے کہ یہ کیا ہے کہ روز آپ آ کے وفاقی حکومت کو, حالانکہ وفاقی حکومت تو ان کی بیساکھیوں پہ ہے, وفاقی حکومت کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے سوائے افتتاحوں کی, سوائے دوروں کی. اس کے علاوہ ان کا رول کیا ہے؟ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک پوجی بیٹھا ہوا ہے, ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو ڈی سی کی کنٹرول کر رہا ہے, ایسی بیٹھا ہوا ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اور شرم کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو پچھلے ڈی پی او صاحب تھا, اس کو میں نے کہا کہ آپ کیوں اتنی نیچے چلے گئی؟ کہتا ہے ہمیں تو کوئی کیپٹن بھی فون نہیں کرتا, ہمیں تو صوبیدار فون کرتا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ جا کے پلانے کے گھر پہ چھاپا مارو, کہ جا کے پلانے کے گھر پہ چھاپا مارو اور اس کی بھی عزت کراؤ تاکہ وہ پارٹی چھوڑ جائے. تو اگر ایک ڈی پی او کی اور ایک کمشنر کی اور ایک ڈی سی کی یہی عزت رہ گئی ہے کہ ایک صوبیدار ان کو ڈائریکشن دیتا ہے, تو میرے خیال میں اس ڈی سی کو, اس ڈی پی او کو, اس کمشنر کو, اس ڈی آئی جی کو, اس کو شرم آنی چاہیے, اس کو یہ نوکری چھوڑنی چاہیے. جناب اسپیکر صاحب, اللہ پاک نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے, اللہ پاک نے ہمیں آزاد سوچ دیا ہے. اللہ پاک بھی ہمارے ساتھ حساب کتاب کرے گا روزی حشر کی میدان میں کہ آپ کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا تھا, آپ کو میں نے عقل دی تھی, آپ کو میں نے اختیار دیا تھا, آپ نے کس طرح استعمال کیا اس کی پوچھ ہوگی. جا کے کتابیں پڑھے, جا کے پوچھ لے, علماء سے پوچھ لے, اسی سے ہم سب سے پوچھ ہوگی. کیوں ہم غلام پھر رہے ہیں؟ کیوں ہم یہاں پہ اس پارلیمنٹ میں بھی غلام بیٹھے ہیں, وہاں پہ بھی غلام بیٹھے ہیں؟ تو کیا ہم سے پوچھ نہیں ہوگی؟ اور ہم اس قوم کی جو تنزل ہے اس کی باقاعدہ طور اس میں ہم ملوث ہیں. اگر ہم نہیں بولیں گے, اگر ہم ان لوگوں کو, جو بچی کچھ لوگ ہیں, جو ایک مٹھی بھر لوگ ہیں, جس نے پاکستان فوج کو بھی بدنام کیا, جس نے اداروں کو بھی بدنام کیا, اور ان کی جو میں نے پہلے بتایا کہ ان کی ذاتی مقاصد ہے اور ذاتی انا ہے, ذاتی بغض ہے, ایک بندے کے ساتھ ہے, ایک نظریے کے ساتھ ہے, حقیقی آزادی کے ساتھ ہے. ان کا جو بغض ہے, میں ان کو اگر ہم بے نقاب نہیں کریں گے, اور یہ اسمبلی کا فلور اللہ پاک نے ہمیں یہ ایک موقع دیا ہے, اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا کہ ہم سب اٹھ کے اب بولے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہمارے اوپر کتنے پریشرائز ہمیں کیا گیا, ہمارے اوپر کیا کیا بیتی.
کہ 6 دفعہ میں جناب اسپیکر صاحب جیل گیا ہوں. جیل میں بھی یہ جو جی آئی ٹی کے نام سے بنی تھی, یہ جو لوگ آتے تھے آئی ایس آئی ایم آئی اور کچھ اینٹی کرپشن کے لوگ, یہ ہمیں کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دے. علی اعلان کہتا ہوں, حلفیاً کہتا ہوں, میرے ساتھ جیل میں لیاقت صاحب تھی, شفیع اللہ خان تھی, ہمایون خان تھی, ان سے پوچھ لے, قرآن پہ ہاتھ رکھی کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا تھا. اور میں کہتا ہوں کہ اس سپرڈنٹ کو بھی بلاؤ, جیل سپرنٹینڈنٹ کو, کہ اس کے سامنے وہ کہتی تھی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں, پاکستان تحریک انصاف کا کوئی مستقبل نہیں ہے, آپ کی کاغذات بھی ریجیکٹ ہوں گی, آپ الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گے, آپ کی جو آروز ہے وہ بھی ہماری مرضی سے ہوں گی. تو یہ سیاست نہیں تھی تو کیا تھا؟ ان کا کیا کام ہے کہ ایک آئی ایس آئی کا ڈائریکٹر آ کے مجھے جیل میں دھمکیاں دیتا ہے اور پھر اس کو کہتا ہے سپرنٹینڈنٹ کو کہ اس کو ڈیتھ سیل میں ڈال دو کیونکہ یہ ہماری بات نہیں مانتا. یہ ہم کی گزری ہے, ہم بتائیں گے جناب اسپیکر صاحب, اس لیے بتائیں گے کہ یہ ہماری جو بچے ہیں, ہماری جو مستقبل ہے, ان کی بقا کا مسئلہ ہے, ان کی سالمیت کا مسئلہ ہے. ہم ان کے جو ہمارے بچے ہیں ان کو بھی اتنا ٹارچر کیا گیا ہے, ہمارے ایک رکن کو جو یہاں پہ بیٹھا ہے ان کو ٹارچر کیا گیا ہے, ان کو بائی فورس ان سے پارٹی چھڑوائی گئی ہے اور ان کو لالچی بھی دی گئی ہے. مجھے خود لالچ دی گئی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آپ کو یہ بنائیں گے, وہ بنائیں گے, اس طرح آپ کو الیکشن بھی جتوائیں گے. تو میرا تو جواب یہی تھا سیدھا سادہ کہ میں نظریے کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میرے لیے نظریے کو چھوڑنا ایمان کی چھوڑنے کے مترادف ہے. تو اگر اور یہ جو نظریہ ہے خان صاحب کا, یہ میرے خیال میں ان سب لوگوں کی دل کی آواز ہے. یہ خان صاحب کا نظریہ تو ایک بات ہے, لیکن یہ ہماری دل کی آواز ہے, اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں اس نظریے کے ساتھ اور خان صاحب کے ساتھ کہ وہ حق بھی ہے, وہ سچائی بھی ہے. تو جناب اسپیکر صاحب, میں نے جو باتیں کہی یہ سب ریکارڈ پہ ہے. حلفاً کہتا ہوں کہ پاکستان کی آئی ایس آئی کی لوگوں نے ہمیں باقاعدہ ٹارچر کیا ہے, ہمارے خلاف انہوں نے چھاپے پڑوائی ہے, ہمارے بچوں کو اٹھایا ہے, ہماری خواتین کی تذلیل کی ہے, اور آج ہماری خواتین کی تذلیل ہوئی ہے, کل پوری خیبر پختونخوا کی خواتین کی تذلیل یہ کرائیں گی اگر ہم آج ان کو نہیں روکیں گے. اور ایمان کا جو تیسرا درجہ ہے نا, وہ کسی کو دل میں برا کہنا ہے. جو دوسرا درجہ ہے ایمان کا وہ روکنا ہے, اور جو پہلا درجہ ہے ایمان کا وہ ہاتھ ڈالنا ہے. اب ہم ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ, ان کی گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے کیونکہ یہ ہماری ایمان کا پہلا درجہ ہے کہ ہم ان کے گریبان کو ہاتھ ڈالیں. اگر کوئی ہمیں ہاتھ ڈالتا ہے تو ہم بھی ان کی گریبان کو ہاتھ ڈالیں گے کیونکہ آئین کو یہ نہیں مانتے. اگر یہ آئین کو نہیں مانتے تو اسمبلی کی فلور پہ میں کہتا ہوں کہ میں کسی آئین کو پھر نہیں مانوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ تنخواہ بھی لیتے ہیں اس آئین کے ذریعے, یہ اپنے بچوں کو پالتے بھی ہے, ان کو ہزاروں مربے بھی ملتی ہے ریٹائرمنٹ کی بات, ان کو پلاٹس بھی ملتی ہے, ان کو کاروبار کے لیے پیسہ بھی دیا جاتا ہے. اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ہم کیوں مانیں, ہم کیوں اس آئین کو مانیں؟ پھر اس آئین میں امینڈمنٹ کرو, اس آئین میں کہو کہ یہ جو لوگ ہیں یا عیسائی ہے یا پاکستانی فوج ہے یا جو یہ بچے کچھ لوگ ہیں ان کے لیے الگ کوئی شک ڈال دو کہ یہ سب گناہوں سے مبرہ ہے, یہ جو بھی کریں گے یہ کریں. تو ٹھیک ہے, پاکستان میں ہم سیاست کریں گے تو کریں گے, پھر نہیں کریں گے. جناب اسپیکر صاحب, یہ وہ حقائق تھی جو میں نے بیان کی. میں اپنے سارے ایوان کو کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ بھی یہ ظلم کیا ہے اور جس نے بھی کیا ہے ان کا باقاعدہ نام لے لے تاکہ یہ لوگ بے نقاب ہو جائے کہ ان لوگوں نے کیا ہے اس سیاست کی خاطر, اس زیر اور انا کی خاطر. بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب, شکریہ.